بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتين أرسل رسوله الذي علمنا كيف ننجح في الدنيا والدين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 30ویں پارے میں سے سورہ اخلاص، جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ قرآن جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے آپ کو 3 میں سے ایک چیز لازمی ملے گی. پورے قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن میں 3 چیزیں شامل ہیں: عقیدہ، حلال و حرام کے احکامات، سابقہ امتوں اور سابقہ نبیوں کے واقعات. پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو ان تینوں کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ملے گی. عقیدہ رب کائنات نے سارے کا سارا سورہ اخلاص میں بیان کر دیا ہے. اس لحاظ سے اسے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. پورا ماہ صیام، پورا رمضان ہم نے جو توحید کی 3 قسمیں پڑھی، توحید ملکیت یا ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور تیسری توحید اسماء و صفات، یہ تینوں کی تینوں رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دی. ہمیں یہ تو سمجھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں. جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، لو جی سارے دوست ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ، 1 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ سورۃ الفلق اور 1 دفعہ سورۃ الناس پڑھو. لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ سورہ اخلاص ہمیں بتاتی کیا ہے. سب سے پہلے رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا لفظ قل کے ساتھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر قل کے بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ کو باقاعدہ حکم دے کر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو جو رب کائنات نے سب سے پہلا سبق پڑھایا کہ اپنی قوموں کو سمجھاؤ، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں جی؟ 1، 2 نہیں. جس طرح کے مجوسیوں کا عقیدہ ہے اہرمن اور یزدان، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آتش پرستوں کا عقیدہ ہے. ان کے ہاں اللہ کے 2 تصور ہیں، اہرمن عذاب دینے والا رب، اور یزدان رحمت نازل کرنے والا رب. اللہ نے ان دونوں باتوں کی نفی کر دی، فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس میں عیسائیوں کی بھی نفی ہے، جو کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ اور مریم.
خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، اگر سورہ مریم آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سے عیسائیوں کے عقیدے کی آپ کو نفی مل جائے گی۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر قیامت تک کے آنے والے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے چکے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان ظالموں کے عقیدے کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رب کائنات کی بے بسی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیسا رب تھا کہ جس کا بیٹا اس کے سامنے سولی چڑھ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کے یہ کہنے کا مقصد کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر قیامت تک کے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے آنے والے عیسائی کو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اور یہ جو ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے نا کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بھی بچا گئے اور امت بھی بخشوا گئے، یہ عقیدہ بھی یہاں سے لیا گیا ہے کہ امت تو بخشی بخشائی ہے، چوریاں کرے، ڈاکے مارے، زنا کرے، مال لوٹے، رشوت کھائے، سود کھائے، بد کلامی کرے، عزتیں اچھالے، جو مرضی کرے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 تن دے کے امت بخشوا چکے ہیں، لہذا ہمیں سب کچھ کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس میں ہندوؤں اور بدبخت صوفیوں کے عقیدے کا بھی رد ہے، جن کے نزدیک یہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے ہاں 33 کروڑ معبود ہیں، ان بدبخت صوفیوں کا عقیدہ بھی بالکل وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر رب موجود ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہم بڑے شوق سے یہ حمد سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر خطرناک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ اب اگر صوفیوں کے اس عقیدے کو لے لیا جائے کہ رب کائنات مخلوق میں حلول کر جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پیدا کرنے والا کون اور پیدا ہونے والا کون؟ اللہ اپنے آپ کو خود پیدا کر رہا ہے۔ بیمار کرنے والا کون اور بیمار ہونے والا کون؟ اللہ خود کو بیمار کر رہا ہے۔ مارنے والا کون اور موت کو گلے لگانے والا کون؟ کیا رب کائنات اپنے آپ کو خود نعوذ باللہ مار رہے ہیں؟ حساب لینے والا کون اور دینے والا کون؟ یہ جو نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے نا، جس کو ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، پرانی بات ہے، جب کبھی بسوں میں سفر کرتے تھے تو اس وقت ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے نہی عن المنکر کی جائے، لوگوں کو غلطی سے باز کیا جائے۔ بس کے اندر اگر گانے چل رہے ہیں نا تو بڑے احترام کے ساتھ ہم ڈرائیور سے جا کر کہتے کہ حضور آپ کی نوازش ہے ذرا یہ گانے بند کر دیں، تو جواب بڑا دلچسپ ہوتا تھا، کیا مولوی صاحب قوالی شریف لگا دوں؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ قوالی گانے سے کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ عظمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا، جام سے جام ٹکرانے کا موسم آ گیا، اور پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا۔ یہ قوالی کے الفاظ ہیں۔ تم ایک گورکھ دندا ہو، نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے، اور ہمارا مسلمان اس پر ناچتا اور جھومتا ہے اور دھمالے ڈالتا ہے۔ وجہ، سبب، اس کی اصل بنیادی جو وجہ ہے
وہ عقیدہ توحید سے دوری ہے، قل هو اللہ احد کو نہ سمجھنا ہے۔ تو پہلی بات قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں، اور ایک کا مطلب ایک ہوتا ہے عیسائیوں کے اس عقیدے کو بھی لے کر جب نئی نسل عیسائیوں کی دیکھتی ہے کہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے، ایک تین ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو تیسری چوتھی کلاس کے بچے سے پوچھو، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک ایک ہوتا ہے، تین نہیں ہوتے، اور تین تین ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ کتنے بے نیاز ہیں؟ اس کی بے نیازی سن لیجیے، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس قدر گھبراہٹ ہوگی کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ جوتا ہوگا، نہ سر پہ سایہ ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہوگا۔ میری اور آپ کی ماں شرم و حیا کی پیکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی وَرَأْسَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عُرَاةٌ لَا يَسْتَحْيِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مرد اور خواتین برہنہ ایک دوسرے سے شرم نہیں کھائیں گے۔ فرمایا الامر اشد من ذالک یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قیامت والے دن گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو اس بات کی ہوش نہیں ہوگی کہ میرے پاس کون کھڑا ہے اور اس کے جسم پر لباس بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ لوگ ٹخنوں تک سینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کولوں تک، کچھ کمر تک، کچھ چھاتی تک، کچھ ناک تک سینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان حالات میں رب کائنات لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی ڈھونڈا جائے۔ حدیث لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ لوگ جائیں گے سب سے بڑے بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس، سب سے بڑے تو ہوئی ہیں نا جی عمر کے اعتبار سے، تو بابا جی سے کہیں گے بابا جی سفارش کرو، کہنے لگے پتر میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے پھل کھا لیا تھا درخت کا، تو مجھے تو آتی ہے شرم۔ بابا جی نوح علیہ السلام آپ کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے، سفارش کر دو۔ بابا جی کہیں گے بیٹا میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، رب کائنات نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، مجھے شرم آتی ہے۔ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ آخر تام آ کر ٹوٹے گی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور جا کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا جس کا کوئی انسان تصور نہ کر سکے۔ آخر حکم ہوگا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سل تعطا، آپ سوال کیجیے ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہیں گے الہ العالمین میری امت کو معاف کر دے، رب کائنات فرمائیں گے جائیے، جس نے شرک نہیں کیا اس کے علاوہ باقی سب کو جہنم سے نکال کر لے آئیے۔ میرا اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ ساری انسانیت کے سامنے جس ہستی کے ساتھ رب نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی سجدہ کروا رہے ہیں۔ ساری کائنات اعلان بغاوت کر دے، میرے اللہ کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کا اضافہ نہیں کر سکتی، ایک سوئی کی نوک کی کمی نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑی رہے، رب کائنات کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے نور سے جدا شدہ نور نہیں ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے نور سے جدا شدہ نور۔ تینوں عقیدوں میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے۔ صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں جی اللہ مجھ سے ہے اور میں اللہ سے ہوں۔ مسجد نبوی میں ایک بابا گھومتا تھا، جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی روزانہ میرے ساتھ رات کو آ کے سوتا ہے، اور وہ بات سر عام کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ لوگ اردو یا پنجابی نہیں جانتے، تو جب بار بار اس نے یہ بات کی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ انہوں نے 2 3 4 ترجمہ کرنے والے پکڑے تصدیق کے لیے، کسی ایک پر اعتماد نہیں کیا۔ کہنے لگے یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اور انہوں نے کہا جی یہ بات کہتا ہے۔ انہوں نے پکڑا، جیل کے اندر بند کر دیا، کہا جو رب تیرے ساتھ رات کو آ کے سوتا ہے نا، اس سے کہنا یہاں آ کے تیرے ساتھ سو جائے۔ اور یہ ذاتی واقعہ ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں مدینہ منورہ میں، تو ایک صاحب وہاں پر مسجد نبوی میں چھتریوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جناب وہ اپنا مخصوص انداز حق ہو چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک پولیس والے کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس والا تھوڑا سا آگے جانے لگا تو ایک بندہ کہتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچ گیا ہے۔ اب وہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، ان کا ماشاءاللہ قد کچھ 6 فٹ کے قریب، اور بندہ بھی ذرا جٹ، ہاتھ ذرا وزنی۔ پولیس والے سے کہنے لگے اس کو واپس لے کے آؤں؟ کہتا لے کے آؤ۔ مارا ایک زوردار تھپڑ، فوراً سیدھا ہو کے کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت بڑی جلدی واپسی ہو گئی ہے، وہ کم از کم 2000 تو لالا نے دینیاں سن۔ تو اصل بات یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ 4 مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلے نمرود بدبخت نے کہا میں رب ہوں، میرے اللہ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تجھے اس انداز سے میں ذلیل کرواؤں گا کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی کے ساتھ یہ ہوگا ہی کچھ نہیں۔ ایک معمولی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی مچھر میاں بات سنو، اللہ کے حکم تمہیں ایک مشن سر انجام دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یعلم جنود ربک الا ہوا، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ حکم فرمایا یہ جو اپنے آپ کو رب کہتا نا، اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس جا، کوئی بات نہیں یا اللہ، وہاں جا کر کیا کروں، گاندھی بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے وہاں جا کے نا ذرا تھوڑا سا اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، وہاں جا کے تو نے میری عظمت کے ترانے گانے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے مچھر کا ترانہ کیا ہے، تو کہتے جو میں کرے نا اس کو ذبح کر کے کھا جایا جاتا ہے۔ بکری کیا کرتی ہے، میں اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور مثال دی، کہنے لگے انتڑیاں پھینک دی، ان انتڑیوں کو پکڑا، خشک کیا کسی بندے نے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا۔ چھاج، یہ جو دانے چھٹنے والے ہیں، یہ بنانے کے لیے جو تندی استعمال ہوتی تھی نا، وہ بکریوں کی انتڑی کی تھی۔ کہنے لگے اس کو ذرا خشک کو تانا، ہاتھ لگایا تو اندر سے آواز آئی اب تو کہنے کا کیا فائدہ۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے، روایات میں آتا ہے اس نے اپنا ہاتھ مارا، تھوڑا سا سکون آیا، لکڑی پکڑ کے ماری، تھوڑا سا اور سکون آیا،
جوتا پکڑ کے مارا، اللہ نے مچھر سے کہا چپ اب کچھ نہیں کرنا۔ جب لتر پڑا سر میں، کہتا یار بڑا سکون آیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کافروں کو سکون آتا ہی تب ہے جب ان کو لتر پڑتے رہیں۔ مر گیا۔ ایک اور اٹھا، فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے کہا بدبخت، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تو خود بے اولاد ہے، دوسری بات یہ دریا تیری سلطنت میں بہتا ہے، اس میں تجھے غرق کروں گا۔ جب لگا ڈوبنے تو کہنے لگا اب میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا اب تیرے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں، اب تیرا ایمان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پرانی باتیں ہیں، نئی بات کرتے ہیں، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1979 1979 بزرگوں کو یاد ہے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ روس افغانستان کیا کرنے آیا تھا؟ میں جا چکا ہوں۔ جس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ سمندر اس کو کوئی نہیں لگتا، جس میں آپ کو ایک گز ریل کی پٹڑی نہیں ملے گی، پورے ملک میں 1 کلومیٹر آپ کو ہموار زمین کہیں نہیں ملے گی۔ جا چکا ہوں، بڑی دور تک افغانستان گیا ہوں میں۔ کیا لینے آیا تھا وہاں پہ؟ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں نا، جس کے بارے میں آج بعض مشرقی طوطے باہر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہے کیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ اس ملک میں ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ میں نے سعودی عرب کے اندر زندگی کے 7 سال گزارے ہیں۔ سعودی عرب کا رقبہ پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کو ایک طرف رکھ دیں، سعودی عرب پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جس ملک میں رہتے ہوئے اللہ نے آپ کو 4 نہیں 6 موسم عطا فرمائے، دنیا کی اس فصل، دنیا کی اس پھل کا نام لیجئے جو پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی زمین پر مٹی کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اس ملک میں ملیں گی۔ ایک طرف جون کے مہینے میں جیکب آباد سبی کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ، اور اسی وقت اسی مہینے میں سیاچن گلیشیئر گلگت بلتستان -15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کیا کچھ کہوں، ہر شہر کی اپنی ایک خوبی۔ دنیا کا بہترین کپڑا آپ کے پاکستان فیصل آباد میں تیار ہوتا ہے، دنیا کا بہترین سرجیکل کا سامان آپ کے سیالکوٹ میں تیار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے کہ ظلم دنیا کے کسی ملک پر ہوتا ہے، اللہ کے بعد سب سے پہلے اگر مظلوم مسلمانوں کی نظر اٹھتی ہے تو کس پر اٹھتی ہے؟ پاکستان پر۔ یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے کہ کیا چیز ہے پاکستان۔ یہ تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس ملک کو دیکھا اور پردیس رہ کر آئے۔ ہم لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا، اور جی ہمارے پاس امریکن نیشنلٹی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جو حقوق ایک امریکی گورے کو مل رہے ہیں کیا وہ ایک نیشنلٹی ہولڈر، گرین کارڈ ہولڈر کے پاس ہیں؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سعودی عرب اسلامی ملک ہے نا، وہاں پر تعبیہ ملتا ہے، پتہ ہے نا، وہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، لیکن جو حقوق ایک بدو کے ہیں وہ ایک بعد میں وہاں کی شریعت لینے والے کے ہیں، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور آپ یہاں مسجد کے باہر کھڑے ہوں، کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کو کہہ سکے آپ 2 نمبر پاکستانی ہیں؟ مار مار کے منہ سجا دے بندہ تیری ایسی کی تیسی، ہمیں کون ہوتا تو 2 نمبر پاکستانی کہنے والا۔ روس افغانستان آیا تھا آپ کی کراچی کی بندرگاہ پر بیٹھنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کا نقشہ آپ دیکھیں،
اس وقت بھی روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. پورے روس میں آپ کو گرم پانی کا کوئی سمندر نہیں ملے گا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ زمینی فوج روس کی پوری دنیا میں سب سے طاقتور تھی. ایئر فورس روس کی دنیا میں سب سے بڑھ کر تھی. خلا میں روس کے سیٹلائٹ گردش کر رہے تھے. روس کا سکہ دنیا کے طاقتور ترین سکوں میں سے تھا، لیکن روس کے پاس گرم پانی کا سمندر نہیں تھا. افغانستان کا بہانہ بنا کے روس آپ کے کراچی آ کر بیٹھنا چاہتا تھا. آپ کی کراچی کی بندرگاہ دنیا کی سب سے قیمتی بندرگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ روسی فوج جب افغانستان میں داخل ہوئی، انہوں نے 4 گھنٹے کا ہدف رکھا تھا کہ 4 گھنٹے کے اندر ہم اس ملک کو فتح کر کے افغانستان کو پاکستان جا کر کراچی پر بیٹھ جائیں گے، پوری دنیا پر ہماری حکمرانی ہوگی. روسی فوج کے کمانڈر نے اپنی زبان سے غلیظ بکواس کی، کہنے لگا آج ہم نے مسلمانوں کے رب کو آسمانوں سے نکال دیا ہے. میرے لیے اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. وہ 4 گھنٹے پھیل کر 16 سال ہو گئے. 3 فوجی تھے، ضیاء الحق، اختر عبد الرحمن، حمید گل. ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس روسی ریچھ کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. 11 سال کے دوران 16 لاکھ قربانیاں پیش کی گئیں. میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر سعودیہ کے، عراق کے، فلسطین کے، لیبیا کے، الجزائر کے، دنیا کے مختلف ملکوں کے باشندوں کو، مجاہدوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. لیکن آپ نے 47 میں 10 لاکھ افراد ذبح کروا کے ایک پاکستان حاصل کیا تھا. رب کائنات نے آپ کو افغانستان کی فتح کے بعد روس کے ٹکڑے کر کے 7 پاکستان عطا فرما دیے. اور جب رشین فوج واپس جا رہی تھی، دریائے آمو جو باؤنڈری کا کام کرتا ہے، وہاں پر روسی فوج کے کمانڈر سے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے. اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. اس نے کہا زندگی میں سب سے بڑی غلطی میں نے یہ کی ہے کہ افغانستان پر حملہ کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آخری بات، ایک بار پھر آپ کا پاکستان نشانے پر آ گیا جب دنیا کے 48 ملک مل کر افغانستان آ کر بیٹھ گئے. آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے اوپر بار بار چور، لٹیرے، ڈاکو مسلط کیوں کیے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ ایجوکیٹر کی شکل میں، یہ بیکن ہاؤس کی شکل میں، کیتھیڈرل کی شکل میں یہ آپ کو گندا بےہودہ نظام تعلیم کیوں دیا جا رہا ہے. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان عالم اسلام کی نگاہوں کا مرکز ہے. تو عالم کفر اس بات کو جانتا ہے کہ اگر پاکستان ترقی کر گیا تو پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی یہ سب سے مؤثر آواز ہے، ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جائے گا. آج ہم جو مرضی کہیں، لیکن وطن عزیز پاکستان کے محافظ سوئے ہوئے نہیں تھے. اڈے بھی دینا پڑے، ان کی آواز پر یس بھی کرنا پڑا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار پھر عرش والے نے مدد کی. دنیا کے 48 ملک افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلے. اور کس ملک سے کہا گیا کہ رب کا واسطہ ہے ہمارے طالبان سے مذاکرات کروا دو؟ پاکستان سے کہا. کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں آج یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، او جی بمبا والا بھارت جہازوں کے ذریعے بم گراتا تھا، ایک سبز چولے والا بابا بم پکڑ کے نہر کے اندر پھینک دیتا تھا. وہ بابا کشمیر کیوں نہیں جاتا؟ مر رہے ہیں کشمیری. وہ بابا فلسطین جا کر فلسطین کو کیوں نہیں آزاد کرواتا؟ وہ بابا روہنگیا برما کیوں نہیں جاتا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. حاصل کلام رب کائنات کی توحید کے بغیر چارہ نہیں.
اپنی توحید کو درست کر لیجئے۔ اس سلسلے میں بہترین کتاب ہے توحید کے مسائل، اقبال کیلانی صاحب کی، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔